بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرت صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ حافظ محمد عثمان قادری صاحب کو تشریف لے آنا اور آ کے اپنے ملفوظات عالیہ کو ساڈا دلان منور فرمان آستانہ عالیہ رنگیر شریف بے چشم و جلال جناب حافظ محمد عثمان قادری صاحب وہ کے مالک تشریف لے آنا اور آ کے اپنے ملفوظات عالیہ کو مستفید فرمان حافظ محمد عثمان صاحب۔ تو انشاءاللہ چلو حافظ صاحب تشریف لے آن کے اپنے عالم پیش فرمان کے نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ رنگیر شریف۔ میرے پیر بھائی سو میں اونچی بات کرنا کو آستانہ عالیہ رنگیر شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب والی کل مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالہ خان ماہ خوبہ شہنشاہ حسینان جلوہ سود ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیدر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، مرتبہ تیرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء آنکھوں پہ ملتے ہیں تلوا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جارح کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ بے شک یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کا خوف ہے ارمان کو غمگین ہوں گے۔ معزز دوستوں، امام الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز دام مکانی الحسن الحسین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وسال کا مہینہ ہے، المعروف بڑی یاری شریف کا مہینہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر جبار فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حسن حسینی سے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے حسن حسین کیوں نہ محب الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ حمد المذہب تھے،
آپ کے نانا جان شیخ عبداللہ سونی بڑے عابد و زاہد تھے، ولی کرامت تھے، صاحب کامل تھے، اور حضرت غوث اعظم بہت بڑے پیر تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 91 سال آپ زندہ رہے۔ اگر دیکھا جائے تو 91 سال آپ زندہ رہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کی عمر 7 سال تھی۔ ولادت کی عمر جب آپ ولادت ہوئی جب آپ کی ولادت ہوئی تو رمضان شریف میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ایک دن جب عید کا چاند بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آیا تو آپ کے والدہ نے اعتماد سے کہا، لوگوں سن لو، آج رمضان کی آخری تاریخ ہے کیونکہ میرے بیٹے عبدالقادر نے آج دودھ نہیں پیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا چھوٹا سا تھا، 10 برس کی عمر تھی۔ والدہ نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ بچپن میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں 80 سال کا بوڑھا ہو جائے قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ پہلے سب سے اچھا ہو سکے قرآن پڑھے، لیکن آج کے دور میں سب سے اچھا ہوا جب سینما جائے۔ آج کل سینما آباد ہے، کلب آباد ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ بیماری ایک ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے، ساری قوم بیمار ہو جائے اس کا علاج کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجاہدے کے درمیان 12 شیطان نے آپ پر حملہ کیا، لیکن ہمیشہ زیر و ناکام رہا۔ ایک مرتبہ جب آپ ایسے میدان پر پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، آپ پر شدت پیاس کا غلبہ تھا، اچانک آسمان پر بادل کا ٹکرا آیا اور بارش ہو گئی اور بارش برسنے لگی جس سے آپ سیراب ہو گئے اور آسمان پر ایک روشنی چھا گئی اور آواز آئی، عبدالقادر تو میرا مقبول بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک غیب سے آواز آئی، عبدالقادر تو میرا مقبول بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ نے کیونکہ بلیوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے شیطان مردود سے۔ فرمایا اے شیطان اے مردود تو بھاگ جا، تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، ولی دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے مردود تو دور بھاگ جا، اور اچانک آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو میرا مقبول بندہ ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ، اے شیطان مردود تو بھاگ جا، تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر اچانک آسمان سے روشنی غائب ہو گئی، تو پھر اس شیطان نے کہا اے غوث اعظم تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاتے ہیں مجھے پھر گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچایا ہے۔ آج کل کوئی بناوٹی پیر ہوتا تو الٹی کلا بازی لگاتا، تو وہ کہتا کہ اے مریدو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ آج کے دور میں جو ولی کامل ہیں الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر آج 100 سال عبادت بیریا۔ فرماتے ہیں کہ ولی کامل کے پاس ایک گھڑی گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ ارے شیطان دل سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان لعین کو دربار سے نکالا تھا نا، اس نے بھی التجائیں کی تھی میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا کوئی دور نہیں چل سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی ولیوں سے دور بھاگتا ہے۔ ایک مائی صاحبہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں ایک مائی صاحبہ اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں لے کے آئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مائی اپنے بچے سے ملنے آئی تو دیکھا کہ بچہ پہلے کی نسبت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، تو وہ مائی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور اس وقت آپ گناہ مرغی کھا رہے تھے، تو اس مائی نے کہا
میرا بچہ یہاں رہ کر کمزور ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسے روٹی نہیں ملتی، تو آپ نے طالب علموں سے کہا کہ مرغ ہڈیاں کٹھی کرو۔ جب ہڈیاں کٹھی کر دی گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو مرغ زندہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس درجے پر پہنچے گا تو وہ بھی منہا مرغی کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔